الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ساری دنیا عجیب و غریب حالات سے متاثر ہے، اور چونکہ ہم اہل ایمان ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں اور فرائض و واجبات کو عائد کیا ہے، ہمیں مکلف بنایا ہے دین اسلام کا، اور ہمارے لیے اعمال کے اعتبار سے بہت سارے مسائل ہیں۔ اس لیے ہر مسائل کے اوپر، ہر مسئلے کے اوپر وضاحت کرنا اور رہبری کرنا اور ہدایتیں جاری کرنا اور مسائل کا حل بتانا امت کو یا علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لہذا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک ساری دنیا کے اندر اور خصوصاً ملک ہندوستان کے اندر یہ جو ہے وائرس کی وجہ سے جو حالات ہیں، جس کی وجہ سے سارا ہندوستان اور دوسرے بڑے بڑے ممالک بھی بند ہیں، جس کی وجہ سے مساجد کے اندر جانے سے احتیاطاً روکا گیا ہے۔ اور ہمارے پیش نظر اس وقت چونکہ ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے جس کو رمضان المبارک کا مہینہ کہا جاتا ہے، قرآن کریم نے بتایا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امت کے اوپر فرض کر دیے گئے تھے۔ تو میرے بزرگوں، عزیز بھائیوں، بات عرض کرنا یہ ہے، مقصد یہ ہے عرض کرنے کا کہ ایسے ماحول کے اندر ہمیں رمضان بھی رکھنے ہیں، رمضان کے روزے رکھنے ہیں اور تراویح بھی پڑھنی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کے اندر دو چیزیں خصوصی طور سے ہیں، ایک روزہ رکھنا اور رات میں قرآن کریم کو تراویح کی شکل میں سننا اور پڑھنا، یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اب چونکہ روزہ تو ہم رکھ سکتے ہیں، اور روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے لیے کسی جگہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ تراویح ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس وقت جو ہے پوری امت مسلمہ کو علماء کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے بھی مساجد میں جانے سے روکا گیا ہے، اور یہ احتیاطی تدبیر ہے، اس میں کوئی گناہ یا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ وقت کا ایک بہت بڑا ضروری مسئلہ ہے۔ لہذا اس بات کو تو ایک طرف رکھ دو، لیکن اب چونکہ ہمارا عمل یہ نہیں ہے کہ مسجدوں کا تراویح کا تعلق خالص مسجد سے ہے، تراویح ہمیں پھر بھی پڑھنی ہے، اپنے گھروں پر پڑھنی ہے، پابندی سے پڑھنی ہے۔ اس وقت جو آپ کے سامنے جو چند مسائل بتانے ہیں، وہ چونکہ رمضان بالکل ہمارے سروں کے اوپر ہے اور قریب ہے آ جائے، یعنی بالکل آنے والا ہے رمضان المبارک کا مہینہ، اس لیے ضروری ہے کہ اس سے متعلق کچھ ضروری ہدایتیں اور کچھ ضروری پیغام آپ تک پہنچایا جائے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اب ہمیں اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں جبکہ مسجدوں میں جانے سے روکا جا رہا ہے احتیاطاً اور ضروری سمجھتے ہوئے، علماء کی طرف سے بھی اور محکمہ صحت کی طرف سے بھی ہدایتیں جاری کی جا رہی ہیں۔ اب چونکہ ہم اپنی 5 وقت نمازوں کو، فرض نمازوں کو گھر پر ادا کر رہے ہیں، لہذا ہمیں تراویح بھی گھر پر ہی ادا کرنی ہے انشاءاللہ۔ اب گھر پر تراویح کیسے ادا کرنی ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بہت احباب کے اور دوستوں کے فون آ رہے ہیں، جی کیسے تراویح کا مسئلہ کیسے ہوگا، ہر آدمی سوچتا ہے۔ تو اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ تراویح وہی ترتیب ہوگی جیسے مسجدوں کے اندر 2-4 افراد مل کے نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی انشاءاللہ وہ تراویح بھی پڑھیں گے، اور مسجدوں کے اندر جو حفاظ قرآن کریم سناتے ہیں وہ سنائیں گے انشاءاللہ۔ اب چونکہ ہر آدمی کے لیے ہر گھر میں حافظ نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اتنے حفاظ تو ہے نہیں ہے، لہذا جنہیں حافظ نصیب ہو جائیں، قرآن سنانے والا مکمل، تو وہ آدمی اپنے گھر کے اندر 2-4 آدمی مل کر، زیادہ بھیڑ بھاڑ ہرگز نہ کریں، 2-4 آدمی مل کر وہ تراویح مکمل طریقے سے پڑھیں، قرآن کریم سن کر تراویح پڑھیں، پورا مکمل قرآن کریں۔ دیکھو 2 سنت ہوتی ہیں، ایک تو ہوتی ہے تراویح پڑھنا، ایک الگ سنت ہے، اور تراویح میں پورا مکمل قرآن کریم سننا یہ الگ سنت ہے۔
لیکن چونکہ پورا قرآن کریم سننے کے لیے ضروری ہے کسی حافظ کا ہونا. اب حافظ ہر آدمی کو، ہر گھر والوں کو نصیب نہیں ہو سکتا، لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ جنہیں حافظ نصیب ہو جائیں، حافظ مل جائیں، تو وہ ایک ہی گھر کے افراد 2 3 4 5 جو بھی ہوں، وہ اپنی تراویح کو باقاعدہ قرآن کریم پورا مکمل طریقے سے پڑھ کے سننے کی اور پڑھنے کی کوشش کریں. جنہیں نصیب نہیں ہوتے، اب ان کے لیے دوسرا پوائنٹ ہے کہ وہ علم ترا کی جو صورت ہے وہاں سے لے کے قل اعوذ برب الناس کی جو صورت ہے اس کے اخیر تک 10 صورتیں بیٹھتی ہیں، جس کو عام طور سے ہمارے معاشرے کے اندر اور عرف کے اندر کہا جاتا ہے کہ علم ترا سے تراویح پڑھنا. تو اب وہ علم ترا سے تراویح پڑھیں گے. اب علم ترا سے 10 صورتیں ہوتی ہیں، تو جن لوگوں کے صحیح طور سے الفاظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ وہ 10 صورتیں یاد ہوں تو وہ تراویح پڑھائیں. اور باقی گھر کے 2 4 6 افراد جو بھی ہیں، بس یہ یاد رکھیں کہ اپنے ہی گھر کے لوگ ہوں. دوسرے لوگوں کو بلا کر دعوت دینا کہ آپ ہمارے یہاں آ جانا جی، ہمارے یہاں تراویح پڑھنا جی، اس کا ماحول ہرگز نہ بنائیں، ورنہ اس کا نقصان آپ ہی کو بھگتنا پڑے گا. جب دین اور شریعت ہمیں گنجائش دے رہی ہے اور ہمیں دین اور شریعت کی طرف سے اور اس دین اور شریعت کے جاننے والوں کی طرف سے ہدایتیں جاری کی جا رہی ہیں احتیاطی تدبیروں کے اعتبار سے، تو ہمیں اپنے آپ کو ہرگز ہلاکت میں نہیں ڈالنا ہے. تو لہذا یاد رکھیں، تو جو علم ترا سے پڑھا سکتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کی مکمل نماز صحیح یاد ہو. مکمل نماز سے مراد کہ جب نیت بنتی ہے اس وقت میں کیا پڑھا جاتا ہے، پھر الحمد شریف ہے، اس کے بعد جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں وہ ہیں، اور اسی طریقے سے سجدے کی اور پھر اس کے بعد التحیات وغیرہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ان کے یاد ہوں. اور اسی طریقے سے علم ترا کی سے لے کے والناس تک جو 10 صورتیں ہیں وہ بھی مکمل طریقے سے صحیح ادائیگی کے ساتھ، الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ صحیح یاد ہوں تو وہ آدمی تراویح پڑھائے. باقی گھر کے افراد اس کے پیچھے تراویح پڑھ لیں، 2 4 6 7 جو بھی ہیں اپنے گھر کے. اب تیسرا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ جن کے علم ترا سے والناس تک 10 صورتیں یاد نہیں ہیں وہ کیسے کریں گے جی پھر؟ تو اب ان کے جو بھی صورتیں یاد ہیں، 3 4 5 6 جو بھی یاد ہیں، 2 بھی یاد ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی جتنی ان کی صورتیں یاد ہیں انہی صورتوں سے، مثال کے طور سے کسی آدمی کو 4 صورتیں یاد ہیں تو وہ انہی 4 صورتوں کے ذریعے سے اپنی پوری مکمل 20 رکعت تراویح کو پڑھے گا. لیکن اب وہ جماعت سے نہیں پڑھیں گے، اب وہ تنہا پڑھیں گے. اب اس کا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جی اب جس کے وہ 10 صورتیں بھی یاد نہیں ہیں، اب جس کے وہ 4 بھی یاد نہیں ہیں، جس کے 2 ہی یاد ہیں، تو بھیا وہ اپنی 2 سے مکمل کر لے، پڑھنی اس کو ضرور ہے. تو یہ تراویح کی شکل ہے، اپنے گھروں میں ادا کرنی ہے. جیسے آپ فرض نمازیں اپنے گھروں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ادا کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ گھر میں 3 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں، ایک والدہ ہے، ایک بیوی ہے، تو یہ آپ کی پوری فیملی ہے، آپ پوری فیملی کے ساتھ نماز ادا کر لیں. ایک جنا ان میں تراویح پڑھانے والا ہو، باپ اور بیٹے جو ہیں، 2 بیٹے جو ہیں وہ پیچھے صف میں کھڑے ہوں، اور اس کے بعد جو صف ہے اس کے اندر عورتیں کھڑی ہو جائیں. مردوں کی صف میں کھڑی نہ ہوں عورتیں، بلکہ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. اگر بچے ہیں تو پھر بیچ میں بچے کھڑے ہوں گے، لاسٹ والی صف میں جو ہے عورتیں کھڑی ہوں گی. یہ ترتیب ہے. تو یہ ضروری ہدایتیں ہیں جس کا سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ان صحیح باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں. ان باتوں کو اس لیے کہ امت کے لیے آنے والا جو وقت ہوتا ہے، ان کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ایک بڑا چیلنج بن جاتا ہے، اور امت ایک بڑی پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے کہ یہ تراویح کا مسئلہ کیسے ہوگا. یاد رکھیں میرے تمام مسلمان بھائی کہ اپنی طرف سے کوئی کوتاہی، کوئی غلطی ہرگز نہیں کرنی ہے کہ جی پتہ چلا کہ چھتوں پہ نمازیں کرائی جا رہی ہیں اور اس سے پھر فتنہ پیدا ہو رہا ہے، نقصان پیدا ہو رہا ہے اور اس سے غلط میسج پہنچ رہا ہے. اپنے آپ کو ہرگز ہلاکت میں نہ ڈالیں اور ہلاک ہونے کا ذریعہ نہ بنائیں. جب آپ کو پوری امت کی طرف سے، علماء امت کی طرف سے آپ کو پیغام جاری کیا جا رہا ہے تو آپ اس پر الحمدللہ آنکھ بند کر کے عمل کر سکتے ہیں. تو آپ اپنے گھر کے اندر رہ کر نمازیں ادا کریں. اب چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کتنا مبارک مہینہ ہے، تو بس یہ ایک بہت ہی درمندانہ اپیل ہے کہ بھائی کیا نام ہے کہ اپنی طرف سے روزہ ہرگز نہ چھوڑیں، تراویح ہرگز نہ چھوڑیں، 5 وقت نمازیں ہرگز نہ چھوڑیں. یہ ایسا نازک وقت ہے اور اللہ سے اتنا قریب ہونے کا وقت ہے،
اللہ سے اتنا مانگنے کا وقت ہے، اتنا رونے کا اور گڑ گڑانے کا وقت ہے کہ جتنا انسان کر سکتا ہو اپنی بساط تک، اپنے وجود اور حیثیت کے مطابق، یعنی جو انتہا کر سکتا ہو، اور اس رمضان میں، اور رمضانوں میں بھی یہی حال تھا، لیکن خصوصی طور سے اس رمضان میں جتنی زیادہ محنت کرنے کی، جد و جہد کرنے کی، رب سے لو لگانے کی، رونے کی، گڑ گڑانے کی، تڑپنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، روٹھا ہوا ہے، اور ساری کائنات کو اللہ کے عذاب نے اور اس بری بیماری نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ نے ایک معمولی سے کیڑے کے ذریعے ساری کائنات کو بند کر دیا۔ یہ اس رب کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ ہم سے ناراض ہے تو مسلمان اللہ سے فریاد کرنی ہے، راتوں میں تہجد میں اٹھ کر، افطار کے وقت میں، اور خصوصی نمازوں کی خصوصی دعاؤں کے وقت میں، انفرادی دعاؤں میں۔ یہ چونکہ ایسے حالات پیدا ہو گئے تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ چونکہ ہم گھروں پر انفرادی عمل کریں گے، اپنی انفرادی وقت کو بڑھائیں، تسبیحات کا اہتمام کریں۔ تو اس وقت میں جو ضروری پیغام دینا تھا، چونکہ تراویح کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے عن قریب انشاءاللہ چند دنوں کے اندر، تو لہٰذا ضروری کہ اس سے پہلے ہی آپ تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ تراویح کی شکل کیا ہوگی۔ آپ اپنے گھروں پر تراویح پڑھیں گے جیسے آپ پڑھتے ہیں، بس اس کا خیال رکھیں۔ میں ساری دنیا کے، خصوصاً اپنے علاقے اور ہندوستان کے مسلمانوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی کوئی تراویح نہ چھوڑے۔ ایسا نہ ہو کہ پتہ چلا کہ لوگ تو اپنے گھروں میں تراویح پڑھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ کچھ مسلمان، کچھ نوجوان اپنے پٹیاؤں پر، اپنے خرافات میں، اپنی مستی میں ملنگ ہو رہے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، دوسروں کی پٹیاؤں پر، اپنی پٹیاؤں پر بیٹھتے پھر رہے ہیں، یا بائکیں دوڑا رہے ہیں، یا تراویح کے وقت میں، شام کے وقت میں اپنی بائکوں کو لے کر نکل گئے اور ایک ماحول بنا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے پھر جو ہے پرشاسن کو تکلیف ہوتی ہے، پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ دوسروں، پھر وہ ان لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے جو انہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں، پھر ایک فضا خراب ہوتی ہے، ایک غلط میسج پہنچتا ہے۔ تو ایسا ہرگز نہ کریں، جیسا احتیاط آپ کر رہے ہیں ایسا کریں۔ باقی اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے خصوصی طور سے، اور ساری کائنات، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، اور اس بری وبال، بری بیماری سے حفاظت کے لیے اللہ سے خصوصی دعائیں کرنی ہے انشاءاللہ کہ اللہ ہم سب کو اس بری وبا سے، اس بری بیماری سے، اس عذاب سے، اس قہر سے، اس غضب سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ رمضان ہمارے سروں پر ہے، بالکل عن قریب آنے والا ہے، اور دعائیں یوں کرنی ہے اللہ رمضان کی برکت سے اس بری بیماری کو ساری کائنات سے، ساری دنیا کے انسانوں سے اٹھا لے، اور ساری دنیا کے انسانوں کو، رہتے دنیا کے انسانوں کے اوپر سے اس وبا کو دور فرما کر سب کو نجات عطا فرما دے۔ یہ بہت خصوصی دعا ہے، یہ ایک پیغام تھا جو ضروری آپ تک پہنچانا اس وقت میں۔ انشاءاللہ باقی جیسے جیسے مسائل سامنے آئیں گے اور جیسی ضرورت ہوگی، وہ انشاءاللہ اس کی ہدایتیں اور اس کی باتیں آپ تک انشاءاللہ ضرور پہنچائی جائیں گی۔ اللہ ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔